अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया कुसुम राना और आज का व्लॉग। आज हम बात करेंगे अहम तरीन जो अपडेट्स हैं आज की, और आज की बड़ी ख़बर चिन्योट में मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने ख़िताब किया है और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो कहा था कि हम उलमाए कराम को वजीफ़ा देंगे या फिर कहले महाना जो रकम है वो दी जाएगी। तो उन्होंने कहा है जी 25,000 को हम मुस्तरद करते हैं, हम कंट्रोल होने वाले नहीं हैं और कारकुनान तैयारी रखें। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की तैयारी रखें, क्योंकि इससे पहले मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने जब मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि ये जाली असम्बलीज़ हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करते हैं, ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता है। और मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ उन्होंने इस पार्लियामेंट पर सवाल उठाए थे, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के अब मौजूदा ताल्लुकात या कशीदगी चल रही है उस हवाले से भी बात की थी। अभी भी उन्होंने खुलकर बात की है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि उनके दौर में ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े हैं। और उनका ये कहना है कि दो जो हमसाया मुल्क हैं, दोनों दोस्त मुल्क हैं और इनको आपस में मिलजुल कर मसाइल का बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहिए। और ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान जाता। अब ये वो छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है जिस तरह से अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा हुकूमत है उनको अफ़गान रजीम कहकर पुकारा जा रहा है। इसको हम ये देखते हैं कि क्या ये रजीम बदलने की कोशिश की जा सकती है। क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं से हमने देखा है कि जो नॉर्दर्न अलाइंस है वो भी एक हमायत में नज़र आता है कि जो पाकिस्तान इस वक्त एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान की जो टॉक्स हो रही थी तुर्किया में वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद तुर्किया ने एक और कोशिश की है और उन्होंने बात की है कि इस बातचीत को दोबारा से शुरू किया जाए, जो ज़राए रिपोर्ट करे, क्योंकि दोनों मुल्क किसी भी तरह से ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये कशीदगी जो है जंग की सूरत इख्तियार कर जाए। क्योंकि आज जो सिराजुद्दीन हक्कानी है अफ़गानिस्तान से भी, उनका भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट है, जो उनका कहना है कि हमारे पास कोई लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स तो नहीं हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन किया गया तो हम रिटालिएट करेंगे। और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि अगर वहाँ की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है। आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने विज़िट किया है पेशावर का, उन्होंने कोर से ख़िताब किया है और उन्होंने ये इसको हम दो तीन पहलुओं से देख सकते हैं। एक तो नौ मुंतखब वज़ीर आला की जो मुलाकात हुई थी कोर कमांडर से, जो कि कहें कि रिकॉर्ड पर आ गई थी और वो सारी चीज़ ज़ेर बहस आ गई थी कि जो टारगेट बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं, क्या वो रुक जाएंगे। जिस तरह से नौ मुंतखब जो वज़ीर आला हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वो इन ऑपरेशंस को नहीं होने देंगे। अवाम और कि जो अवाम और जो वहाँ के लोकल अमायदीन हैं उनकी रज़ा के बगैर। और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उनकी हमायत हासिल की है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के हवाले से। और अगर इसको इस तरह से हम खुशाइन भी कह सकते हैं, और अगर तमाम लोगों को कहते हैं ना कि ऑन बोर्ड लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पर, वहाँ पर चाहे ऑपरेशन करना हो या कोई बिज़नेस लॉन्च करना हो, अगर मुकामी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड ना हो, वो साथ ना दें, तो कभी भी वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अब जो ये जो बात आ रही है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो पाकिस्तान की जो जारी कशीदगी है और अफ़गानिस्तान का रवैया भी नॉन प्रोफेशनल है, उसमें आप देखें कि 1979 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया वो शायद भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान ये शिकवा कर रहा है कि वहाँ की सरजमीन और वहाँ पर जो पाकिस्तान के बकौल जो फितनतुल खवारिज हैं या फितनतुल हिंदुस्तान है उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोकी जाएँ, तो ये एक बड़ा जायज़ मुतालबा है। लेकिन अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसके पस मंज़र की, क्योंकि ये वो तालिबान कोई आम तालिबान नहीं है, शायद ये वही तालिबान हैं जिन्होंने नेटो के इनखला में ख़ास तौर पर इस वक्त जो अफ़गान रजीम है उनकी मदद की थी। तो कैसे मुमकिन है कि वो अपने ही माविनीन या मदद करने वालों को अब अटैक करना शुरू कर दें या उनको निशाना बनाएं या फिर उनको मार दिया जाए। अब सब सोचते हैं कि इसका सलूशन क्या है। देखें, इसमें एक बात तो ये है कि जो अफ़गान रजीम है या हुकूमत है जो भी अभी तक है, उनको इन तालिबान के साथ ऑफ कोर्स बातचीत करनी चाहिए। और अगर किसी भी वो बैरूनी एजेंडे की बिना पर पाकिस्तान को, ये फोर्सेस को, पाकिस्तान के अवाम को, कभी कैंट के एरियाज़ में, कभी पुलिस को, कभी एफसी को, कभी रेंजर्स को, कभी अफवाज को वो निशाना बनाते हैं, कभी आम शहरियों को निशाना बना रहे होते हैं,
کبھی بھتے کی شکایات ہیں، کبھی اغوا کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ صورتحال آف کورس ایسی ہے کہ پاکستان کی فورسز وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف. اب وہ صورت آ گئی ہے کہ اب پاکستان کتنا برداشت کرے، کتنا سیکریفائز کرے. تو اس حوالے سے کام کرنا بہت ضروری ہے اور ان گروپس کو کنٹرول کرنا. اور اگر افغانستان جس طرح سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری نہیں لے رہا کہ ان کو کنٹرول کر لیں گے، تو پھر جو ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنے ظاہرہ فورس کا استعمال کریں گے، آپریشنز بھی ہوں گے جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹارگیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پر ان کی پریزنس جو ہے وہ پائی جائے گی. اینی ویز آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے رہے گا. ایک پورا مہینہ ہمیں ایک کشیدگی نظر آ رہی ہے. دوسرا میں اس بیان کی طرف واپس آتی ہوں جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تیاری کریں. اب 23 نومبر کو اسپین میں ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ بڑے لیول پہ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 26 نومبر گولی کیوں چلائی سے جو وائرل ہوا تھا، وہ جو صورتحال بنی تھی، تو نومبر میں پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی کال دینے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم اور ڈیولپمنٹ ہے جو کہ NFC ہے، نیشنل فائنانس کمیشن، اس کا اجلاس بلایا جا رہا ہے 18 نومبر کو، وہ ایکسپیکٹڈ ہے. نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جس طرح سے NFC میں شیئر مانگا تھا اور فاٹا کے خاص طور پر جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نہیں دیا جا رہے خیبر پختونخوا کا، اس کا انہوں نے شکوہ کیا تھا. تو کیا واقعی میں ٹائم آ گیا ہے کہ ایک بڑا NFC ایوارڈ دوبارہ سے صوبوں کے لیے اناؤنس ہوگا؟ کیونکہ 9 جو تھا نا NFC ایوارڈ، اس کے بعد سے NFC جو ہے وہ نہیں ہوا اور غالباً یہ 13واں NFC ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صوبوں کی ڈیمانڈز کے مطابق ان کو خوش کر دیا جائے گا، ان کی حکومتوں کو، ان کے عوام کے جو مسائل ہیں آف کورس وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر ہم بات کریں اسیریا ڈیالہ کی کیسز کے حوالے سے، اور جو اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس طرح سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، ان کو جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اپنی حمایت دے دی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہی پاکستان تحریک انصاف، جس میں شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ ہیں، اچکزئی بھی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں، تو یہ سب لوگ مل کر کیا کوئی نومبر میں تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریک نومبر میں آئے گی. دوسرا جو ہے، آج خرم ذیشان جو ہے وہ بھاری ووٹوں کی اکثریت سے منتخب ہو گئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے بھی ان کو ووٹ پول کیا ہے. تو یہ بھی وہ والی بات ہے کہ خیبر پختونخوا نا وہ خیبر پختونخوا ڈٹا ہوا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے اور عمران خان کی جو پالیسی ہے، اس کی جو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت امین و ان اس کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. اور اگر یہی سچویشن رہے گی اور خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں وہ اس طرح سے جو کہ ان کے عوام کے لیے ان کو سوٹ کرتے ہیں، اور جو نیا وزیر اعلیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نئی پالیسی کے تحت یہ عوام کی منشا کی پالیسی جو کہ عوام کو انکلوڈ کرتے ہوئے اس پالیسی سے، جس طرح سے انہوں نے اپنے خیبر کے جرگہ میں خطاب کیا ہے یا کرک میں خطاب کیا، یہ دیگر جگہوں پہ جتنی بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، تو اس سے ایک بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی تنہا فیصلے نہیں لینے والے ہیں. ایک بڑی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مختصر کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں معلوم پڑ جائے گا کہ جو پہلے لوگ سرو کر رہے تھے ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ سہیل افریدی کی کابینہ میں سرو کرتے ہیں. اور دوسرا PTI کے جو صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید اکبر، وہ کیا کسی پروٹیسٹ جو کال دی جائے گی وہ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ جس طرح سے ابھی نظر آ رہا ہے تو وہ کہتے نہیں ہے کہ یہ جو دو کنٹرول نہ ہونے والی جو شخصیات بظاہر نظر آ رہی ہیں، کیا یہ عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ جس طرح سے یہ تو اب بالکل طے ہو چکا ہے کہ ان کے پر جو سیاسی کیسز ہیں وہ کورٹس بھی کس طرح سے ایک وہ نپے تلے اور لکھے لکھائے فیصلے جو ہیں وہ مبینہ طور پر جو سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ڈیو تھی. اور جس طرح سے PMLN بھی اب یہ کہتی پائی جاتی ہے کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے یا مقتدرہ سے صلح کر لیں تو ان کے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور ساری چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہو جائیں گی. لیکن عمران خان اپنی صرف رہائی کے لیے مقتدرہ سے صلح کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو آنے والے دنوں میں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی عمران خان صلح نہیں کر رہے ہیں تو پھر صلح کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی؟ اور اگر یہ گنجائش ختم ہوگی اور ہمارے جو تعلقات ہیں ایک طرف ٹینس ہے ہندوستان کے ساتھ، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو تناؤ ہے یہ ہمارے داخلی امور میں بھی داخل ہو جائے، اور پھر جس طرح سے ایک سیاسی طور پر ہم کشمکش کا شکار ہیں، یہ کشمکش اتنی بڑھ جائے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ورکرز کو لیں گے، جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا کہ 25,000 ہم مسترد کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا علماء کرام کو کوئی گرانٹس دے کر، کوئی ماہانہ وظیفہ دے کر کیا کنٹرول کرنے کی یہ کوئی کوشش ہے جس کو
مولانا فضل الرحمان نے مسترد کیا ہے، یا پھر واقعی ان کی غربت کا احساس کرتے ہوئے جو مزدور کی بھی 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے اس سے بھی کم علماء کرام کی جو ماہانہ وظیفہ کا نام دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر مزدور کو 40,000 مل رہے ہیں تو پھر علماء کرام کو 25,000 تو نہیں آفر کرنے چاہیے ان سے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو ان کا رول ہے ان کو بھی، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کو وظیفہ یا ان کی جو ماہانہ اجرت ہے وہ بڑھانی چاہیے۔ یہ تو ایک وہ والی بات ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہمارے ملک میں کہ لیبر لاز کے مطابق ہم دوسروں کو پے نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ تو ایک واضح طور پہ ایک ایسا وہ کہہ لیں اناؤنسمنٹ ہے جس پر پنجاب گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فائنلی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارا تناؤ جو ہے کسی طرف سیٹل نہیں ہو پایا تو پھر لگتا ہے کہ جو نومبر ہے کلاسز آن لائن ہی ہوتی رہیں گی، روڈز شاید بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک جو تناؤ ہے وہ کسی اور رخ چلا جائے گا۔ مائنرز نیوز کو فالو کرتے رہیے۔